او مائی گاڈ! بارش تو ابھی سے شروع ہو گئی، اب ہم کیسے آگے جائیں گے؟ زنیشہ خان نے فوراً گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ذرا جلدی جلدی قدم اٹھاؤ۔ اس کے انداز میں قطعی لاپرواہی تھی۔ تبھی وہ اس کی ہدایت پر تیز قدم اٹھانے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل وہ دھڑام سے زمین پر آ گری۔ اف! ایک تو آپ کو زمین چاٹنے کا بہت شوق ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ دوستانہ لہجہ اس کے زمین بوس ہونے پر پھر سے جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گیا تو زنیشہ اپنی تکلیف پر کرا کر رہ گئی۔ میں ایک قدم بھی مزید نہیں چل سکتی۔ پاؤں پکڑ کر کراتے ہوئے وہ بولی تو شاید اس اجنبی نوجوان کو بھی اس پر رحم آ گیا۔ تبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اپنی یہ ہمدردی اور یہ گلے پڑی مصیبت مجھے تعمر یاد رہے گی۔ اب کے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تو زنیشہ اس کی اس قدر جسارت پر ششد رہ گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی مگر اسے کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جس وقت وہ لوگ بستی میں داخل ہوئے، تھکن سے اس اجنبی نوجوان کا برا حال تھا۔ یہ بستی وہاں عارضی قیام کرنے والے خانہ بدوشوں کی بستی تھی۔ تبھی جا بجا گھروں کی بجائے مضبوط خیمے دکھائی دے رہے تھے۔ اجنبی نوجوان نے اسے نیچے اتار کر کچھ دیر ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات کی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک لمحے ایک خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہمیں آج رات یہیں قیام کرنا پڑے گا، اسی خیمے میں۔ لیکن ایک خیمے میں ہم دونوں ایک ساتھ رات کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ لاکھ وہ مغرب زدہ تھی مگر اس کی رگوں میں خون تو مشرقی تھا۔ تبھی الجھتے ہوئے فوراً سوال اٹھایا تو وہ جھنجھلا کر بولا، میڈم اس وقت ہم سخت مصیبت کا شکار ہیں۔ موسم کے تیور خطرناک تو دیکھ ہی رہی ہیں آپ۔ پھر میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں اور ہماری گاڑی اچانک راستے میں خراب ہو گئی، سو مجبوراً ہمیں یہاں قیام کرنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ میں آلریڈی تمہارے ساتھ کافی سے زیادہ نیکی کا مظاہرہ کر چکا ہوں، لہٰذا مجھ سے مزید ہمدردی کی توقع مت رکھنا۔ اور ہاں، یہاں خیمے میں بستر کے طور پر صرف ایک ہی میٹرس ہے جس پر میں سونے جا رہا ہوں۔ تمہارا دل چاہے تو تم نیچے زمین پر لیٹ جاؤ، نہیں تو زمین پر بیٹھ کر ہائے ہائے کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ خیمے میں داخل ہو کر وہ خاصے تیز لہجے میں بولتے ہوئے میٹرس پر دراز ہو گیا تو زنیشہ لب کھینچتے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اور کوئی موقع ہوتا تو وہ اسے خوب کھری کھری سنا دیتی کہ اتنا روگ تو آج تک اس نے اپنے باپ کا بھی نہیں سہا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ اس وقت اس کی مدد کی طلبگار تھی، لہٰذا اس کی اتنی بدتمیزی پر صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے وہ وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، ذرا سی مدد کیا کر دی، خود کو حاتم طائی کا جانشین سمجھنے لگا ہے۔ خیر میں بھی اگر مصیبت کا شکار نہ ہوتی تو اسے ایسا مزہ چکاتی کہ ساری عمر یاد رکھتا۔ آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ پل میں تولا پل میں ماشا یہ شخص اس کی سمجھ سے قطعی باہر تھا۔ تبھی وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، جی نہیں، آپ کو کچھ بھی کہنے کی گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو رات میں یوں ہی خود سے ہم کلام ہونے کی بیماری ہے۔ اچھا، بڑے عجیب و غریب شوق ہیں آپ کے۔ خیر مجھے کیا، شب بخیر۔ وہ اس کے جملے سے یقیناً محفوظ ہوا تھا۔ تبھی سرت سے کہہ کر پہلو بدل گیا تو زنیشہ مزید سلگ کر رہ گئی۔ نان سینس، اسٹوپڈ! تمیز تو چھو کر نہیں گزری اسے۔ اس کی چوڑی پشت کو غصیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بھی وہ پھر سے بڑبڑانے لگی، مگر آج نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ شدید سردی کے عالم میں جسم سے اٹھتی ٹیسوں کی تکلیف سے اس کا برا حال تھا، مگر پھر بھی وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی کہ اب جیسے تیسے یہ رات تو اسے بسر کرنا ہی تھی۔ پھر رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک زرین کی آنکھ ہلکی سی نسوانی کرا سے کھل گئی۔ اندر مضبوط خیمے میں سردی کا زور خاصی حد تک ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے باوجود نیچے زمین پر پڑا وہ نازک سا وجود ادھر ادھر پہلو بدلتے ہوئے بری طرح کرا رہا تھا۔ تب کچی نیند سے بیدار سرخ آنکھوں میں حد درجہ جھنجھلاہٹ لیے وہ اسے اوپر میٹرس پر لایا اور گرم کمبل اس کے لرزتے وجود کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ بھی اپنی جگہ پر آنا ہی چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کی نظر اس کے نیلے پڑتے احمری لبوں پر ٹک گئی۔ ذرا کی ذرا جو ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا تو گویا 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اس وقت تیز بخار میں پھنک رہی تھی اور شاید یہ اسی بخار کا اثر تھا کہ اب وہ بے ہوشی کے دوران بری طرح سے کرا بھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ اس کے قریب پڑا وہ نسوانی وجود اس کے لیے قطعی اجنبی تھا، مگر پھر بھی انسانیت کے ناطے وہ اسے اس حال میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تبھی گرم کمبل اس کے اوپر اچھی طرح پھیلاتے ہوئے وہ تیزی سے خیمے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ خیمے میں واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بستی ہی میں موجود ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ ڈاکٹری بیگ تھا
اور وہ شکل سے ہی کوئی ڈاکٹر دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے چند منٹ تک زرنیشا کا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد انہیں آپس میں کچھ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خیمے سے باہر چلے گئے۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ خیمے میں واپس آئے تو زرنیشا کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی، گویا اب بھی وہ تیز بخار کے حصار میں تھی، مگر اب گرم کمبل میں دبکی ہونے کے باعث وہ بری طرح سے کرا نہیں رہی تھی۔ تب وہ سرسری سی ایک نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈالتے ہوئے وہیں میٹرس کے ایک کنارے پر ٹک گیا۔ خیمے میں دھیرے دھیرے سردی کا زور بڑھ رہا تھا، مگر اس کا کوٹ اور کمبل تو اس پریوش کی تحویل میں آ چکا تھا۔ سو مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے وہ سردی کی شدت کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ جو پرسکون سو رہی تھی ایک دم سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ جانسن، جولی، رابرٹ، کہاں ہو تم لوگ؟ پلیز انہیں بچاؤ! اپنے ارد گرد سے قطعی بے نیاز وہ بری طرح سے چلا رہی تھی جب اس نے سرس سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ غالباً وہ بھیانک خواب سے بیدار ہوئی تھی اور ابھی اسی خواب کا منظر اس کی آنکھوں میں رقص کر رہا تھا، مگر وہ اس وقت اسے لے کر کوئی بھی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سو اس کے مچلتے لرزتے وجود کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ چپ کرو، ہوش کرو، لڑکی، کیوں مروانے پر تلی ہوئی ہو مجھے؟ سخت جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے جھنجھوڑ کر ڈپٹتے ہوئے وہ بولا تو جیسے زرنیشا بھی خواب کے سحر سے باہر نکل آئی۔ پھیلی خوبصورت آنکھوں میں اب حد درجہ حیرانی تھی، شاید وہ اپنی حالت اور پوزیشن کا تعین نہیں کر پا رہی تھی۔ جانے اس پل فقط چند ہی سیکنڈز میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز بنا ہوا تھا اب چونک کر یوں اس کی طرف دیکھ رہا تھا گویا برسوں کی شناسائی ہو۔ پھیلی پھیلی خوبصورت آنکھیں، گہرے سیاہ بکھرے بال، بھرے بھرے گداز لب اور اس پر مستعد اس کی لرزتی کانپتی گہری سیاہ پلکیں فقط چند ہی پلوں میں اس کا چین و سکون غارت کر گئیں۔ کس قدر سرس سے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے وہاں سے اٹھا تھا، مگر وہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو شاید اسی ایک پل میں ہو چکا تھا۔ تبھی وہ بے قرار سا خیمے سے باہر نکل آیا۔ گو رات ابھی باقی تھی، مگر وہ دوبارہ خیمے میں نہیں آیا، وہیں باہر ہی ٹہلتا رہا۔ پھر جس وقت صبح کا اجالا پھیلا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے 2 گھنٹے اسے گاڑی ٹھیک کروانے میں لگے، تب کہیں جا کر وہ اس خانہ بدوش بستی میں واپس لوٹا۔ زرنیشا خان کے بخار میں کمی آ چکی تھی، لہٰذا وہ خیمے سے نکل کر روپہلی دھوپ کو انجوائے کرتے ہوئے کسی امریکی خاتون کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا تو امریکن خاتون اس پر نگاہ پڑتے ہی بولی، "یور وائف از سو بیوٹیفل، ریئلی یور کپل از چارمنگ۔" اس نے اپنا جو بائیو ڈیٹا یہاں پیش کیا تھا اس کے مطابق اس عورت کے الفاظ غیر متوقع نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ لمحہ بھر کے لیے جیسے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔